ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو پرابلم ہے اس کو سلیکٹ کر لیں کہ کس پرابلم پہ کام کرنا ہے. کئی پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، تو کیا آپ میں سے کسی نے ایسا سوچا کہ یہ پرابلم ہے جس کو میں اب حل کروں گا؟ کوئی سلیکٹ کر لیں پرابلم. کوئی آپ میں سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے کہ آپ نے کوئی خاص پرابلم سلیکٹ کیا ہے، جیسے کہ معاشی پرابلم کہ اگر آمدنی کم ہے تو اس کو بڑھا لیا جائے، اگر کوئی نشے کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے، اگر کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے تو اس کا فیصلہ تو ماں باپ کریں گے یا بہن بھائی کریں گے یا درد دل رکھنے والے لوگ کریں گے. جو بندہ سائیکوسس میں ہو وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں سائیکوسس میں ہوں اور مجھے اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو سائیکوسس کا ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ انسائٹ نہیں ہوتی، پوری طرح پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر پیٹ درد ہو تو وہ ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کا کچھ کرنا چاہیے، روز روز پیٹ درد کیوں ہوتا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چن رکھا ہے؟ دو ہی سچویشن ہے جس میں آپ کو اپنے پرابلمز کا کوئی ادراک نہیں ہوتا. ایک سچویشن ہے جو کہ سائیکوسس کی سچویشن ہے جس میں اپنے پرابلم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور دوسری سچویشن ہے ڈینائل کی، جس میں سائیکوسس تو نہیں ہوتا لیکن خود فریبی یا ڈینائل ایک ڈیفنس میکنزم ہے جس میں انسان پھنسا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی گل نہیں، باقی اور لوگ بھی تے انجی نے نا، میں تے کوئی خاص نشہ بھی نہیں کرتا یا کوئی ایسی چیز. فیملی کے ساتھ جو ہے ٹرسٹ ری گین کرنا ہے. تو کیا براہ راست آپ نے ٹرسٹ کو ری گین کرنے کا سوچا ہے، یا آپ اپنے بیہیویئر میں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں ایسی لائیں گے کہ وہ ایز اے بائی پروڈکٹ ٹرسٹ آ جائے؟ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دوسروں کے سامنے زندگی گزارتے ہیں تو انہیں ٹرسٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یا انہیں ٹرسٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا. تو براہ راست ہم بعض اوقات گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. تو کیا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اپنی امی کو کہیں گے کہ امی مجھ پہ ٹرسٹ کریں؟ اور اگر آپ بار بار یہ کہیں گے تو وہ کرنے بھی لگیں گی ٹرسٹ، کیونکہ جب آپ کوئی بات بار بار کہتے ہیں تو پھر فیملی ممبر کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں، کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن براہ راست ٹرسٹ مانگنا بہتر ہے، یا اپنا رہن سہن ایسا بنانا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرنے لگیں؟ رہن سہن ایسا بنانا ہے. لیکن جو پرابلم، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ایڈکشن کو چنا، تو فرض کریں کہ ایڈکشن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو کہ تقریباً ہو چکا ہے، تو اگلا مسئلہ کیا ہے جو کہ ایڈکشن کا مسئلہ منظر سے ہٹے گا تو ایک اور مسئلہ ابھر کے بھی تو کچھ سامنے آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ پہلے معاشی حالات کو پھر آپ ڈیل کرنا چاہیں گے، کوئی اپنی ایجوکیشن جو تھوڑا لیک ہے اس کو پورا کرنا چاہیں گے. مکمل ہونے والی ایجوکیشن ابھی تھوڑا رہتی ہے، آخری حصہ اس کا ٹیل اینڈ رہتا ہے، اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ معاشی حالات، اور معاشی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ شادی کا سوچیں گے، اور جب شادی کا سوچیں گے تو پھر شادی ہو جائے گی تو بچوں کا سوچیں گے، یا اس طرح کام چلتا رہے گا. جی مسئلے تو سب ختم ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. اللہ نہ کرے کہ مسئلے ختم ہو جائیں. مسئلے ختم ہو گئے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہو تو بہت بور ہو جائیں گے آپ. کئی دفعہ زندگی میں مسئلے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک ہمارے ٹیچر مینٹور ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ ہے، تو ایٹ دی ایج آف 77 ایک دن وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے نال ناراض ہو، کوئی مسئلہ ہی میرے حل نہیں آ رہا، بالکل ہی ویلا ہو گیا، میرے تے کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا، میرے تے کوئی اعتماد ہی نہیں رہا، یا اللہ کو مسئلہ بھیج. تو وہ اس طرح دعا مانگ رہے تھے کہ کوئی مسئلے بھیجیں، اور انہوں نے زندگی میں بڑا کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. ناؤ ہی از 88 اور بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 40 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، شعراء آفاق، اور دنیا کو بدل کے رکھ دیا. جیسے آپ ایئرپورٹ کو دیکھتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹریفک کنٹرولر ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے کہ جہازوں کو لینڈ کرانا. تو ایک جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اگلا جہاز آ رہا ہوتا ہے. تو
اگر فرض کریں کہ ایک جہاز امریکہ سے اڑا ہے پاکستان کے لیے، اور ایک اسلام آباد سے، اور ایک کراچی سے، اور ایک سعودیہ سے، تو ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو جہاز ہے وہ کون سا ہے اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے؟ جو لینڈنگ کر رہا ہے، جو پہلے پہنچے، جو کہ اسلام آباد سے آئے گا وہ پہلے پہنچے گا. تو جب اسلام آباد والا جہاز لینڈ کر جائے گا تو اس کے بعد وہ امریکہ کے جہاز پہ توجہ دے گا جو کہ بہت بڑے ملک سے آ رہا ہے، یا کراچی والے جہاز سے؟ کراچی والے جہاز میں. تو ایک جہاز سڈنلی اس کی زندگی میں اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور وہ جب جہاز کو لینڈ کرا رہا ہے تو اس دوران اگر اس کی بیوی کا ٹیلی فون آ جائے کہ آج کی پکانا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ میں بزی ہوں جی. سر، وہ کہہ رہے ہیں بزی ہوں. یا کوئی بندہ دروازہ کھول کے اندر انٹر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سر 2 گھنٹے دی چھٹی مل سکتی ہے، پھر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا I have some important task to do, let me finish that first. تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرے گا، وہ اپنا توجہ ادھر رکھے گا، اور ایک جہاز جب لینڈ کر جائے گا تو اگلے جہاز کی فکر کرے گا. تو پھر لینڈ، تو ہماری زندگی میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ ابھر کر سرفیس پہ آ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وائلڈلی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے. وائلڈلی امپورٹنٹ گول، وائلڈلی یعنی بہت زیادہ، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہو. اور جو پرابلمز ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ زیادہ تر آتے ہیں وہ یا تو ایڈکشن ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں، یا نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں، یا پھر سائیکیٹرک پرابلمز ہوتے ہیں جن میں کئی دفعہ پیشنٹ کو بالکل انسائٹ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سائیکوسس میں ہوتا ہے اور وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا ڈاٹس کو کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں کوئی ظالموں میں پھنس گیا ہوں، میری ہستی خطرے میں ہے، پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں پہ انہیں میری جان نہیں چھڑ دے، کہندے نے کہ میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، میں انہوں بدنام کرنا چاہتے نے، یا کوئی اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. تو اس کا ٹھیکہ پھر کون اٹھائے گا؟ کوئی جو اس سے پیار کرتا ہے اور جس کے پاس انسائٹ ہے وہ اپنا خود ذمہ داری اٹھائے گا، اور جو ڈینائل میں ہوگا تو اس کو بھی کوئی دوسرا بندہ بتائے گا کہ تمہاری زندگی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ واقعات کی روشنی میں بتائے گا، اس کو جج نہیں کرے گا، اس کو لیبل نہیں کرے گا، اس کو برا بلا نہیں کہے گا، اس کو کچھ واقعات وہ بتائے گا جو براہ راست دیکھے ہوں اور انڈینائبل ہوں، ان آرگیوبل ہوں، اس پہ بحث نہ ہو سکتی ہو. اور جیسے کہ اگر کوئی ڈرنک ہو کے تو بستر کے نیچے پڑا ہوا ہے، یا واش روم میں گیا تھا تو وہیں ڈرنک ہو کے پاس آؤٹ ہو گیا، تو صبح جب وہاں اس کو ہوش آئے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ there is something wrong with my drinking. اور اگر اس کی بیوی صبح سویرے 5 بجے اس کی آنکھ کھلے اور خامد بستر پہ نہیں ہے، اور وہ جا کے واش روم سے اپنے خامد کو واپس بستر پہ منتقل کر کے اس پہ کمبل شمبل صحیح ڈال دے، تو صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے اس کی بیوی اس کو واش روم سے کیسے بستر پہ منتقل کرے گی؟ جی بہت آسانی سے، کیونکہ جب کوئی مسئلہ ہمیں مسلسل درپیش رہتا ہے تو بہت آسانی سے ہم وہ حل کرنے لگتے ہیں. وہ قالین کا ایک ٹکڑا خریدے گی جو کہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ہوگا، اور واش روم میں وہ بچھا کے تو خامد کو اس پہ کروٹیں لگے گی، تو اس کو رول کر کے تو دونوں طرف رسی بند کر کے تو اس کو ایک رولر بنا لے گی، اور پھر وہ اس کو رول کے ساتھ رول کرتی 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 بستر پہ آئے گی. پھر وہ ایک لمبی سی راڈ لے گی جس کو نیچے سے پھنسا کے تو ادھر لیور رکھے گی، تو ایسے کرے گی تو بندہ چل کے جا کے بستر کے اوپر عین اس کا سر سرانے پہ گرے گا اور سارا وجود اس کا سیدھا ہو جائے گا. تو یہ کرتب ابھی آپ میں سے میرا خیال ہے آپ ہنس رہے ہیں، آپ نے سیکھے نہیں ہیں. ایسے کرتب کیے ہیں کسی نے یا نہیں کیے؟ نہیں کیے. چلیں اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسے کرتب کبھی کرنے پڑے. نہیں مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی چھٹی منزل پہ رہتا ہے اور اس کے دوست اس کو ڈرنک حالت میں بلڈنگ کے باہر اتار کے چلے گئے ہیں اور چوکیدار گھسیٹ کے تو فرسٹ فلور تک لاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو اطلاع دیتا ہے، پھر چوکیدار اور اس کی بیوی ایک ایک کر کے سٹیپ لے جاتے چھٹے فلور پہ لے جاتے ہیں، تو یہ کافی مشکل کام ہے ایک اڈلٹ کے ساتھ اس طریقے سے کرنا۔ تو وائڈلی امپورٹنٹ گول کی ہم بات کر رہے تھے، وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو کہ ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگا رہتا ہے، اور ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہم حاصل کرتے ہیں تو اگلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں مختلف چیزیں ایمرج کر کے سرفیس پہ آتی رہتی ہیں اور ہم ان سے ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مسئلوں کو بر وقت حل نہیں کریں گے، جیسے آپ جو کوارڈرنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری زندگی کے جو مسئلے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اگر کلاسیفائی کرنا چاہیں تو وہ 4 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں پر ارجنٹ نہیں ہوتے، ایک وہ مسئلے ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور ارجنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم ایمرجنسی کہتے ہیں۔ امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں تو یہ ایمرجنسی ہے، اور امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ایمرجنسی نہیں ہوتے۔ جیسے واک کرنا از امپورٹنٹ، ڈیلی واک کرنا امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ نہیں ہے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر ادھر 5-6 گھنٹے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امپورٹنٹ ہے۔ اسٹڈی امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے ساتھ سمائل کرنا امپورٹنٹ ہے، پر اگر آپ 3 دن سمائل نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو یہ ہو گیا امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ، اور چوتھے کوارڈرنٹ میں ہو گیا امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، کہ دانت میں درد ہو رہا ہے، دانت بالکل خالی ہو گیا ہوا ہے، کیڑا لگا ہوا ہے اور بہت درد بھی ہو رہا ہے، اب وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان 2 اور کوارڈرنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ایک کوارڈرنٹ یہ ہوتا ہے ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ۔ کیا یہ بھی کوئی ہوتے ہیں مسئلے ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ؟ مثال کے طور پر آج کی پکانا ہے، جیسے لاہور شہر میں، اندرون شہر میں لوگ صبح اٹھتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں مسجد وزیر خان کے ارد گرد جو رہتے ہیں وہ سو کے اٹھتے ہیں، تو پہلا فکرہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آج کی پکانا ہے، ناشتہ کیا کرنا ہے، دوپہر کے کھانے میں کیا کرنا ہے، پھر شام کے کھانے میں۔ بلکہ ہم سائیاں چھت سے دوسری چھت پہ دوسری خواتین کو آواز دے کے پوچھ رہی ہے کہ تسی آج کی پکانا ہے، اور ان کے درمیان سارے محلے میں اس بات پہ بہت زیادہ تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ۔ اور سناؤ پھر کی حال ہے، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، تو یہ ہمیں ٹائم ویسٹرز ہیں۔ اچھا، ایک ہے کہ ارجنٹ ہوتا ہے پر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ارجنٹ ہے پر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پہ بیل ہوئی ہے، ملازم موجود ہے، جا کے پتہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو شوق ہے کہ آپ نے خود ہی جا کے پتہ کرنا ہے۔ آپ جاتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں چندہ لینا آیا کہ تسی من چندہ دے دو، یا کچھ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ۔ اور کچھ مثالیں دے سکیں گے ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ؟ یا بات سنتے سنتے بے چینی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں واش روم جانا ہے، تو مطلب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ ذرا میں پھر ٹو رہا ہوں کسی پاس ہوں، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے نا، اپنے حالات کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ہوتی ہے بے چینی جب خاص باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو پھر بے چینی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے تو نکلو۔ یہ جو 4 کوارڈرنٹ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ ہم بڑی آسانی سے اپنی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم کس کوارڈرنٹ میں کس خانے میں زیادہ رہتے ہیں۔ Q2 میں رہنا چاہیے، رہنا تو چاہیے کوارڈرنٹ 2 میں، جس کا مطلب ہے امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ۔ اگر آپ پرو ایکٹیو ہیں اور وقت سے پہلے ہر کام کرتے ہیں، 7th آور پہ ہر کام کرتے ہیں، 11th آور کا انتظار نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کو کافی کارآمد رہتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول، تو آپ میں سے کون کون سمجھتا ہے کہ
اس نے اپنا وائڈلی امپورٹنٹ گول یا امپورٹنٹ گول سمجھ لیا ہے. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی. ریکوری میں آنا یعنی ریکوری کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں تو امپورٹنٹ گول جو آپ نے حل کرنا ہے اس کو ریکوری کا نام آپ نے دے رکھا ہے, سوبرائٹی کا نام دے رکھا ہے. جب آپ سوبر ہو جائیں گے اور ریکور ہو جائیں گے تو کیا فرق نظر آئے گا؟ فرض کریں 5 سال آپ نشے کے بغیر گزارتے ہیں اور سوبر ہو جاتے ہیں اور ریکور کر, تو آپ کا کچھ نین نقشہ کھینچ کے بتائیں, کوئی ایسی کوئی 3 منٹ کی ویڈیو چلا کے دکھائیں, ہمیں بتا کے دکھائیں کہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہوگا. تو اگر ایسی کوئی ویڈیو بنانے کے لیے کہا جائے اور آپ سنیمیٹک کوالٹی ہو تو 3 منٹ میں آپ اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں جو کہ منظر نامہ دکھائے کہ 5 سال ریکوری کا اچیو کرنے کے بعد آپ یہ کر رہے ہوں گے, آپ کا لباس ایسا ہوگا اور آپ کی زندگی رہن سہن آپ کا کیسے. وہ عبداللہ کے ابا نے کہا تھا ہم نے وہ بنانا ہے اس طرح کا کوئی. عبداللہ کدھر ہے؟ ہاں جی, اچھا اور لوگ کے بیٹھو تھلے, آ جائیں ادھر آئی, ادھر آ کے بیٹھے. وہ آپ کے ابا نے فلم بنانی تھی کہ 5 سال اگر آپ ریکوری کے مکمل کر لیں گے تو پھر کیسے ہوں گے. ویسے آپ ابھی بھی ہیرو ہیں لیکن جی کام شروع کیا کریں؟ اچھا, تو یہ پروگرام بن رہا ہے کہ اس قسم کی فلم جس میں عبداللہ کو رول دیا جائے, اور یہ جو اس نے اپنے آپ کو رول دیا ہے اس نہیں, میں وہ والا نہیں کہہ رہا, میں دوسرا کہہ رہا ہوں. مطلب جو رول خود دے رکھا ہے عبداللہ نے, تو ہم اس کو نیا رول جب دیں گے تو آپ کچھ بتائیں گے کہ اس کا کوئی سکرپٹ کیا ہوگا, اس میں کیسے کیمرہ اوپن ہوگا تو کیا ہوگا؟ نا اصل میں تو یہ آپ کا کام دھندا ہے, یہ آپ نے بنانی ہے. صرف بندہ کیمرہ پکڑ کے تو کام کر رہا ہوگا. بتائیں گے اس کو آپ کے اس اینگل سے لو, کلوز اپ لو, کیا مناظر اس میں ہوں گے. ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا, آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا بتایا؟ جی دھیان نہیں دیا. آپ ان کو دوبارہ بتائیں کہ اگر اب اپنی بات نہ کریں کہ اگر آپ عبداللہ کی 5 سال کے بعد کی زندگی جو کہ اچھی ہو اور اس کی فلم آپ ابھی بنا کے انہی کو اس میں ڈال کے بطور کردار کے, تو آپ میں لگتا ہے کہ کوالٹی ہے فلم ڈائریکٹر کی. تو بتائیں, آپ دیکھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ان کی 5 سال کے بعد کیا ہونی چاہیے ایکٹیویٹی جو کہ ڈپکٹ کرے. 4 بجے اٹھ کے اپنے ابو کو خود اٹھا رہے ہوں گے. فی الحال تو ابو اٹھاتے ہیں اور یہ غصہ کرتا ہے. پرسوں یہاں پہ ایک صاحب آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے کوئی 30 سال کے بعد فون کیا. 2 دن پہلے ان کے ہاتھ کہیں سے نمبر آیا تو انہوں نے مجھے فون کیا, تو کہتے بتائیں میں کون ہوں. تو میں نے کہا آپ منور قریشی ہیں. تو بڑے خوش ہوئے کہ جی آپ نے میری آواز سے مجھے پہچان لیا ہے. مجھے پتا تھا کہ وہ ریکوری میں ہے, راولپنڈی کے ہیں, تو وہ پرسوں آ رہے ہیں اور یہاں ادھر آ کے تو بات چیت کریں گے اسٹیج پہ کہ 30 سال ان کے کیسے گزرے, اور 30 سال پہلے ان کا علاج ہوا تھا اور اب وہ بہت اچھی زندگی گزارے. 30 سال بلکہ زیادہ ہی ہوں گے, 30 سال سے بھی نہیں. جی ہاں 30 ایئرس ہو جی. آپ میں سے بہت سارے 30 سال کے نہیں ہیں لیکن پہلے بھی یہاں آتے رہے. 37 ایئر کے بھی سوبر آئے تھے, 26 ایئرس کے بھی آئے تھے, آپ سب دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ پھر 3 بجے ادھر آ رہے ہوں گے, تو یہاں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو زندگی گزارنے میں مدد دی جاتی ہے, اور زیادہ تر یونیورسٹیز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی گزارنی. روزگار خاص طور پر بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے, لائف سٹائل بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک ری ہیب میں اچھا انسان بننے کے لیے رستہ دکھایا جاتا ہے, اور ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ خوشی کا راستہ
صرف اچھا انسان بن کے آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور یہ عام طور پر جو سوچ ہوتی ہے کہ جو نیک رستہ ہے یا سیدھا رستہ ہے وہ بہت ہی بور قسم کا رستہ ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے. اصل میں ایک کوئک فکس ہوتا ہے جیسے کہ نشہ، جو کہ چند منٹوں میں جھوٹ موٹ موڈ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اور ایک اچھا لائف سٹائل ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے جو برسا برس تک آپ چلتے ہیں اور آپ کو سچ مچ کی خوشی ملتی ہے، اور صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ اور بھی خوش ہوتے ہیں. جو آپ کو خواب آتے ہیں وہ بھی بہت خوشی کے خواب ہوتے ہیں. تو جو کتابی باتوں کی میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ کتابی باتیں ہیں، تو وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ کتابوں میں کوئک فکس نہیں ہوتا، شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنا موڈ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سوٹا لگائیں. کسی کتاب میں نہیں یہ لکھا ہوگا. پڑھے لکھے لوگ، بیوروکریٹس، ڈاکٹرز، وکیل، جج، بڑے بڑے افسران، پائلٹ، جب موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الکوہل پیتے ہیں. اور اس کے بعد ان میں سے کچھ کی قسمت کے اندر بڑا پھیر آ جاتا ہے، بڑا فساد ہوتا ہے، بڑی بدنامی ہوتی ہے، بڑے جھٹکے لگتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے، اور قیمتی زندگیاں جو خراب ہوتی ہیں. کتابوں میں کوئک فکس نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے. آپ مجھے بتا دیں کتاب ہے اس میں کوئک فکس ہے؟ یہ بس ہوا سے ہی ہم سیکھتے ہیں، ہوا سے ہی سیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چوک میں اگر لال بتی کاٹ دیا ہے اور پولیس والے نے پکڑ لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے کاغذات دکھاؤ، تو آپ اس کو لال کاغذ دکھا دیتے ہیں، سبز کاغذ دکھا دیتے ہیں، یا کوئی کاغذ دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایہو جے 2 کاغذ اور دکھاؤ. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. یا آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں مجھے جانے دو، یا اس طرح کوئی آپ بہانہ کرتے ہیں. لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، اسی لیے کتاب بری لگتی ہے. بلو بک اسی لیے بری لگتی ہے، دیر از اے بلو بک. اور اگر آپ بلو بک کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کتاب میں یقین نہیں رکھتے، کتابی باتیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کسی کتاب میں یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہے زیادہ تر لوگ کسی بھی کتاب میں یقین رکھتے؟ میں پھر ایک دفعہ سوال پوچھتا ہوں، جی رکھ. آپ کو لگتا ہے، ہارون بھائی کہتے ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ رکھتے ہیں؟ پڑھتے نہیں. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ناٹ ایٹ آل. آپ ایک کتاب پڑھنی شروع کی تھی آپ نے تو پڑھ تو رہے ہیں، اور وہ کتاب آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور آپ نے جب اس کتاب کا ٹائٹل ہی دیکھا تو آپ کو وہ کتاب بہت پسند آ گئی اور آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کتاب سے نظر میں آپ کو بہت فائدہ بھی پہنچا ہے. اس کتاب نے آپ کو بہت اسٹرینگتھ دی ہے. آپ کچھ بتانا پسند کریں گے دوسرے لوگوں کو کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، کچھ سمجھ میں آئی؟ Why I am afraid to tell you who I am. میں آپ سب کو یہ بتانے سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ یہ اور اسی آتھر کی ایک اور کتاب بھی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، Why I am afraid to love. یہ 2 بہت بڑے مسئلے ہیں کہ جو آپ کو ایک کتاب پسند آئی، کہ کتاب کیا ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، شاید نہیں 250 کی نہیں، کم ہے، کم ہے، وہ تو 90 صفحے کی کتاب ہے. نہیں، آپ پھر دوبارہ چیک کر لیجئے گا، وہ فقط 100 صفحے کی کتاب ہے. اس میں بھی آدھے صفحے ایسے ہیں جس میں موٹے موٹے الفاظ میں تختیاں لکھی ہوئی ہیں، یعنی موٹے موٹے الفاظ میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سنہری کال ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتابوں کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان سے جان چھوٹی رہے تو اچھا ہے یا جلدی چھوٹ جائے.
جب لوگ یونیورسٹی میں گریجویٹ کرتے ہیں اور اپنے وہ ٹوپیاں ہوا میں پھینکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جان چھٹی، جان چھٹی. لیکن جان نہیں اس طرح چھوٹتی، جان شکنجے میں آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی بری طرح جان شکنجے میں آ جاتی ہے اگر ہم بک میں بلیو نہیں کرتے. if we don't go by the book. جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی کچھ کریں گے، ہم صرف سکھ پا سکتے ہیں اگر ہم بلو بک کو فالو کریں. بلو بک آف دی سبجیکٹ جو بھی ہو، چاہے آپ کا میاں بیوی کا سبجیکٹ ہو تو اگر آپ بلو بک کو فالو کریں گے تو اچھے رہیں گے. اگر آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں تو بلو بک کو فالو کریں، یعنی ریلیونٹ بک. بلو بک کا مطلب ہے جو ریلیونٹ بک ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے جو بہت دفعہ جب آپ سے لوگ خود مشورہ مانگنے آتے ہیں اور آپ انہیں مشورہ دیتے ہیں تو ان کو وہ پسند نہیں آتا، کیونکہ ان کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے کوئک فکس. مثال کے طور پر آپ کسی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تعویذ دے دیتا ہے تو دس از اے کوئک فکس، دس از اے کوئک فکس. کتنا پسند آتا ہے. کوئی پھونک مار دیتا ہے، کوئی دم کر دیتا ہے، کوئی اس طرح کا کام کر دیتا ہے. اور جب بھی ہم اپنی زندگی میں کوئی سلیکٹ کرتے ہیں پرابلم جو سالو کرنے والا ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے یہ پرابلم میں نے سالو کرنا ہے، جو کہ آپ کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ کو ایڈکشن کا سامنا ہے یا کسی سیکیٹرک النس کا سامنا ہے، تو یہ ہے وہ پرابلم جو آپ نے حل کرنا ہے. اور اگر آپ فیملی والے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حالہ بنا کے پیچھے، اندر تارا ہے اور باہر یہ چاند ہے، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس، تو ان کا گول کیا ہے؟ اپنے بچوں کو خوشحالی کی راہ پہ دوبارہ ڈالنا. اور جب آپ ایک پرابلم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ممکنہ سلوشنز کی طرف بڑھتے ہیں. ممکنہ سلوشنز تو نشے کی بیماری میں یا سائیکیٹرک النیسز میں ممکنہ سلوشنز کیا ہیں جن کو آپ چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، جن سے آپ مدد لینا چاہتے ہیں. تو وہ ممکنہ سلوشنز کیا ہے؟ کچھ ممکنہ سلوشن جو کہ آپ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اس کو پکڑ، اس کو چھوڑ، اس کو پکڑ، اس کو چھوڑ، کبھی اس سلوشن کی طرف، کبھی اس سلوشن کی طرف، کبھی اس سے تنگ آ کے پھر اس کی طرف، پھر اس سے تنگ آ کے کسی اور طرف. اور ممکنہ سلوشن کچھ ہوتے ہیں جن میں سے ایک سلوشن ہوتا ہے کہ اس منڈے دا بیاہ کر دیو. نہیں، وہ تو الگ ہے نا. شادی بذات خود ایک سلوشن ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ایسے آتا ہے میں نے اس کو ابھی فگر آؤٹ کرنا ہے. ایک اور خیال آتا ہے ویٹنگ فار دی میریکل، کسی معجزے کی تلاش میں یا کسی معجزے کی آس میں. ہاں، کوئی معجزے کی آس میں، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی بابا. لیکن آخر کار جب ان چیزوں سے کام نہیں بنتا تو پھر ولنگ ویز کا بابا. ہاں، مجھے پتہ ہے آپ یہی سوچ رہی ہیں. جی مجھے پتہ ہے آپ یہی بات سوچ رہی تھی. تو یہ بھی ایک سلوشن سمجھا جاتا ہے. پھر ہوتا ہے کہ روز اٹ کھڑکا لائی رکھو، کبھی انیبلنگ کرو، کبھی پرووکنگ کرو ایز اے سلوشن، کبھی اس کو تنزے کرو، کبھی اس کو برا بھلا کہو، کبھی نیم کالنگ کرو، کبھی اس کو چومو، کبھی پیار کرو، کبھی گلے لگاؤ، کبھی اس کو پیسے دو، کبھی اس کو خوش کرو، کبھی اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ لے لو، پھر غصے میں اس کو لعنت بلامت کرو. اس کو انیبلنگ اور پرووکنگ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلوشن کے طور پر آپ کرتے ہیں. اس میں چوکی دارہ شامل ہے، اس میں اس کے ساتھ سائے کی طرح چلنا شامل ہے. وہ اٹھ کے چلنے لگے تو پوچھتا کتنے چلے ہیں. وہ باہر سے آتا ہے تو ایکس رے کرتے ہیں. بڑی جدید مشینیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں نا، بڑے ایم آر آئی کرنے کے لیے جدید ترین مشینیں جاپانی جو ہے نا موجود ہے، کہ بندہ باہر سے آئے تو اس کو فوری طور پہ پہلے چیک کریں کہ یہ کیا کر کے آیا اور کہاں سے آیا. یہ زیادہ چپ ہے. ہاں جی ہاں. تو
ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ لیو ہم الون، اے دن اب قسمہ نو کھائے جی جو مرضی کرے، بلکہ اس کو کہنا میرے لون تو پاویں جنہ مرضی نشہ کر، بلکہ میں تنوں آپ مگا کے، پشاور تو میرا دوست ہے، وہ مگا کے میں تنوں آپ دیاں گا گردہ بہترین مطلب پھر اس طرح میرے لو تو پاویں ہیروئن پی، مینوں کچھ نہیں، ہوں کر تو جو کرنا ہے، لے تو کر لے اپنا شوق پورا تو کر لے۔ کبھی ہوتا ہے کہ لیو ہم الون کہ دفعہ کرو جو مرضی کر دے، کبھی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اس سے، کوئی ویکیشن پہ چلے جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، اگر وہ کسی اور شہر چلا جائے تو اس پہ بھی آتا ہے کہ چلو چند دن سکھ کے گزریں گے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس کے نشے کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے نشے کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو بولا پتر نشہ تھوڑا بہت کر لیا کر، پر کم شم کریا کر، اپنا ورزش کریا کر، صحت کا خیال رکھ، تھوڑا تھوڑا نشہ تے شہنشاہ اورنگزیب بھی کرتا سی، ٹوپیاں سین تو بعد جی کھانا پینا ٹھیک رکھ، اخلاق اپنا صحیح رکھ، تے نشہ نشے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو تو کر لیا کر، میرا ایک دوست ہے میں تینوں بیئر مگا کے دیاں گا دیکھ لو مطلب جی مطلب کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں۔ اچھا پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے کنونس کرنا، نا یار تو علاج کرا لے یا کوئی اس طرح کی باتیں کرتے رہنا، یہ بھی ایک سلوشن ہوتا ہے۔ پھر انٹرونشن کرنا، یعنی اسے قائل کرنے کے طریقے سیکھنا۔ پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اینو چھڈ کے اپنا خیال کر لیے، اے تو پتہ نہیں کی کرے گا تو میں پہ روگی ہونا، میں اپنے آپ نو بچا لا۔ اور بھی کوئی ہوتے ہیں طریقے جو کہ آپ سوچتے ہیں ان دکھوں میں، اور جتنے میں نے بتائے ہیں ان کو اگر آپ نمبر کرنا چاہیں تو زیادہ دیر کس کام میں بزی رہتے ہیں؟ زیادہ دیر آپ اسے ٹریٹمنٹ کے لیے کنونس کر رہے ہوتے ہیں، یا زیادہ دیر آپ اپنی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ روگی نہ بنیں اور اس کی مدد کر سکیں، یا زیادہ دیر آپ میریکل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ دیر میریکل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہاں زیادہ دیر میریکل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ اپنے اصل شخصیت کو چھپاتے ہیں، یعنی اس کی نفی کرتے ہیں، اور ایک نقل شخصیت یعنی بحروب بھرتے ہیں، تو اصل شخصیت کی لک آفٹر ہوتی ہے؟ آفٹر آل ہماری ایک اصل شخصیت ہے، اور ایک ہم بحروب بھرتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑی استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارا جو اپنا باہری روپ ہے، ظاہری روپ ہے، اس کو اچھا بنا کے رکھتے ہیں، تو جو اندر والا روپ ہے اس کا کیا بنے گا؟ جو اصلی ہے، جو آپ کا اپنا ہے، ویسے کا ویسے ہی رہے گا کہ وہ ضعیف ہو جائے گا، بالکل ڈاؤن ہو جائے گا؟ تو اس کی لک آفٹر بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کی لک آفٹر ہو یو ریلی آر، اس کی لک آفٹر کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اگر آپ اس کی لک آفٹر کر لیں تو مجھے بتائیں کہ ایک 6 سال کا بچہ یا ایک 2 سال کا بچہ یا ایک 6 مہینے کا بچہ آپ کو کبھی ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں نظر آتا ہے؟ وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اور جب آپ 6 مہینے کے بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو بھی خوش کر دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا ٹیکنیک ہوتی ہے۔ آپ یہ ذرا سوچیں کہ وہ اگر 6 ماہ کا بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خوش ہے، تو وہ خوش کس بنا پہ ہے؟ وہ کیسے خوش ہے؟ کیونکہ اس کا اندر ابھی ٹھیک ہے، ابھی اندر اس کا خراب نہیں ہوا، اور اس کے اندر معاملات صحیح چل رہے ہیں۔ لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ برا سلوک کرنا شروع کرتا ہے، پہلے تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو برے تجربات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ابیوسو بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ شیم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ایڈی بھی کوئی چیز نہیں تو، وہ جو ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ کوئی محمد بن قاسم آ رہا ہے ہمارے گھر، ایڈی بھی تو کوئی گل نہیں، جب کچھ نہ کچھ اس کو تانے شانے دیتے ہیں تو کوئی ایڈی بھی گل کوئی نہیں، تو اس کو بڑی جلدی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو بزرگ قسم کے لوگ ہیں جن کو ماں باپ کہتے ہیں، یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اے غلط نہیں کہہ سکتے، اے بہت سیانے تے تگڑے لوگ نے، اے ٹھیک کہہ رہے ہیں،
تو ایک شیم کا ایلیمنٹ جمع ہونا شروع ہوتا ہے جس کو بندہ پھر چھپانا شروع کرتا ہے، اور جتنا ہم اسے چھپاتے ہیں اتنا ہم اسے نگلیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک دن پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سٹریس ہوتی ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ چرس والا سگریٹ تے پی کے وے، اور پھر جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو کوئک فکس کا سامنا ہوتا ہے اس کو، ایک فوراً دنیا بدل جاتی ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ کافی عرصے بعد ٹیلی فون پہ رابطے میں آیا، جو کہ بہت پرانا دوست تھا، اور این سی اے میں بڑا سینئر آدمی ہے وہ، اور اس کی جو پینٹنگز ہیں 10-10 لاکھ کی بکتی ہیں، اور بڑا مشہور آدمی بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے اور بہت پرانا دوست ہے۔ تو ایک دن ٹیلی فون پہ رابطے آئے تو کہتے بڑے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میرا بھی بہت دل کرتا ہے آپ کو ملنے کو، تو کہتے پھر آئیں نا ہمارے گھر۔ تو میں نے کہا کہ سنڈے کو صبح 9 بجے میں آپ کے گھر آؤں گا، اور میں جب سنڈے کو صبح 9 بجے ان کے گھر گیا تو مجھے یوں لگا کہ وہ ٹیلی فون پہ بندہ کوئی اور تھا، اور جو مجھے اس گھر میں میرا دوست ملا وہ کوئی اور تھا، کیونکہ مجھے دیکھ کے اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور وہ بہت اپسیٹ اور ناگواری کے ساتھ مجھے ڈرائنگ روم میں لے کے چلا گیا، اور بے چینی سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے آئیں میرے ساتھ اوپر اسٹڈی میں چلے۔ تو میں اس کے ساتھ دوسری منزل پہ ایک کمرے میں چلا گیا، جہاں کوئی پینٹنگ کا سامان تھا، جہاں کمپیوٹر تھا، اور چرس کے استعمال کے لیے ایک پائپ تھا، اور یہ سارا سامان تھا۔ تو جب میری نظر چرس کے سامان پہ پڑی تو مجھے وہ کہتا ہے کہ میں چرس پیوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، مجھے کیسے برا لگ سکتا ہے؟ کہتا ہے یار وہ بیوی میری بڑی پاگل ہے، وہ اس جگہ تو سوا میں کسی جگہ تے چرس نہیں پین دیندی، وہ سوچ دی کہ کدھر بچے نہ ویکھ لین۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے سگریٹ نکال لیا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ دھواں اندر آنے کی بجائے باہر چلا جائے، اور جب اس نے سگریٹ پیا تو ودن 5 منٹس وہ ایک ڈیفرنٹ انسان تھا، میری اہمیت ہی بڑھ گئی، میری قدر و قیمت ہی بڑھ گئی، مجھے لگا کہ میں ایک دم کوئی وی آئی پی ہو گیا ہوں، مجھے اپنے اندر بے پناہ تبدیلیاں محسوس ہوئیں، اور کہنے لگا میں ایڈکٹڈ نہیں ہوں، بس میرا ایسے لگتا ہے دماغ میں بھس بھر گیا ہے اگر میں چرس نہ پیوں، اور میری بیوی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، پاگل عورت۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میری بیوی اور میں گئے تھے پہاڑی مقام پر، اور میری بیوی نے چرس جو ہے پہاڑ سے نیچے پھینک دی، تو میں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، زخمی ہو گیا، چرس نہیں ملی۔ کہتے ہیں اگلے 3 دن بیوی بھی بڑی تنگ رہی، میں بھی بہت تنگ رہا، کیونکہ نہ میں نے اس کو سونے دیا نہ خود سویا، تو میری بیوی خود منتیں کر رہی تھی کہ جاؤ کہیں سے چرس لے کے آؤ۔ کہتا پھر میں گیا اور چرس لے کے آیا۔ پھر وہ بتانے لگا دیکھو تمہارا تو یہ دھندا یہی ہے مریضوں کا علاج کرنا، ویسے چرس کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت چل کرتی ہے، تو تم نے تو یہ کاروبار بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں بس بنایا ہوا ہے اور کیا کریں۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو میری 10-10 لاکھ کی پینٹنگ بکتی ہے، تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں چرس کا ایڈکٹیڈ ہوں تو وہ میں نہیں ہوں۔ میرے جتنے بھی دوست ملتے ہیں وہ بس اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کی مچھلی کی دکان ہے چوک ناخدا میں لاہور میں، تو کبھی کبھی میں نے مچھلی کھانی ہو تو میں وہاں سے منگواتا ہوں، پہلے میں خود بھی جاتا تھا، اس سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ تو جاوا والا تو وہ تھا نا جو چکن کا تھا، چوک کے اندر کارنر والی۔ تو میں گیا تو بڑی اس کو خوشی ہوئی، بڑا باتیں یہ پہلی دفعہ جب میں خود گیا تو اس سے میں نے باتیں کی، تو
وہ مچھلی وہ اپنا تیار کر رہا تھا, بیچ میں وہ تھوڑی دیر میں ناک بھی سنک لیتا تھا, نہیں کپڑا کر کے تو صاف کر کے رکھ دیتا تھا. تو کہنے لگا ویسے ڈاکٹر صاحب تہاڈا بھی بڑا نا ہے لیکن جنہ میرا نا ہے نا اے تانوں پتہ لگ جائے نا تے تسی بہت جیلس ہو میرے تو. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں روز. چرس تو چل کرتی ہے کوئی یا کوئی نقصان دیتی ہے. آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ نہیں یار ایویں گلاں بنی ہے چرس نال کی ہوندا ہے؟ چرس تے پہلے تھا وہ کہتے ہیں چرس تو منشیات کی معصوم چھوٹی بہن ہے. جی ہاں 42 نام ہے اس کے لاہور میں, 42, اور سارے مزاروں پہ رونق لگی ہوئی ہے. لیکن جس کو لڑ جاتی ہے نا تو اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. لیکن جس کو لڑ جاتی ہے تو اس کو سائیکوسس ہوتا ہے, سیدھا پاگل پن. کئی لوگوں کو راس جن کو آ جاتی ہے نا, بس جس کو راس آ جائے. جن کو نہیں لڑتی نا, لیکن مٹھائی کتنی مزیدار ہوتی ہے, مجھے بتائیے کہ مٹھائی کتنی مزیدار ہوتی ہے. لاہور میں بندو خان کی مٹھائی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی مٹھائی کتنی مزیدار ہوتی ہے. لیکن ڈائبٹیز میں اگر کوئی مٹھائی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ راس آنے کی ہی بات ہے یا راس نہ آنے کی بات ہے. 15% لوگوں کو چرس اور شراب اور یہ دوسرے نشے راس نہیں آتے, اور کون سے 15% کو یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا. جی یہی سب سے بڑا دیٹس دی پرابلم کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں چرس پی کے. آپ چرس پی کے امتحان پاس نہیں کر سکتے پر آپ چرس کو بلیم نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ لڑتے ہیں آپس میں اس لیے چرس پیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں لڑتے ہیں ماں باپ اور اس وجہ سے میرے نمبر کم آتے ہیں, میرا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا. آپ چرس کو بلیم نہیں کرتے, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن 15% لوگوں جینیٹیکلی یو آر گیئرڈ ٹو بیکم این ایڈکٹیڈ پرسن. جینیٹیکلی ظاہر بات ہے کہ جو بندہ ریٹالین کھا کے پڑھے گا, جو چرس پی کے پڑھے گا, تو وہ امتحان تو اگر پاس کر بھی لے گا تو وہ عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا. آپ اکثر کئی بندے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک بندہ تھا تو کسی نے کہا یار آپ بہت عمر پائی, آپ نے کی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے بس سوٹا شوٹا لانا, سگریٹ پینا, بس ہوتے کوئی گل نہیں. تو اس نے کہا کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہتا ہے 42 سال. مطلب جو 42 سال کا بندہ چرس پی کے 42 سال کا ہوتا ہے وہ 82 سال کا لگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب کوئی شراب پیتا ہے یا نشے کرتا ہے تو وہ ممبلنگ بھی کرتا ہے اور وہ فمبلنگ بھی کرتا ہے, اور پھر اس کی کارکردگی کیسے اچھی ہو سکتی ہے جب اس کا برین جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو بات ہے, میں اس لیے بات سائنٹیفک کرتا ہوں جو کہ لیٹسٹ ریسرچ سے سامنے آتی ہے. اگر ہم کہیں نا کہ چرس جو ہے وہ ہر ایک کو تباہ کر دیتی ہے آخر کار, تو یہ بات آپ کے مشاہدے کے مطابق بھی درست نہیں ہوگی. آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو 40 سال سے چرس پیتے ہیں, 30 سال سے روز شراب پیتے ہیں, نارمل زندگی گزارتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں تو خود بھی برباد ہوتے ہیں اور گھر والوں کو بھی برباد کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان 15% میں ہی فال کرتے ہیں نا. جو ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وہی ہیں, 15% یہ وہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ارلی ایج میں کوئی نشہ شروع کرتا ہے اس کے امکانات نشے کا مریض بننے کے اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اپنا مسئلہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے, تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت چیزیں بتائیں کہ وہ میریکل کا انتظار کرنا, اور پیشنٹ اپنے تجربات کرتا ہے وہ کہ یہ نشہ چھوڑ, وہ نشہ پکڑ, فلاں چیز کر, فلاں چیز چھوڑ, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نشہ کر کے بھی بہترین زندگی گزار سکتا ہے. یہ پیشنٹ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ایسی استادی لگاؤں گا کہ میں نشہ بھی کرتا رہوں اور میری زندگی بھی ٹھیک رہے. آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ تجربات آپ کرتے رہے کہ نشے کے ساتھ زندگی صحیح رہے,
نشے کا مزہ بھی لیتے رہے, زندگی کا مزہ بھی لیتے رہے, بیسٹ آف ورلڈس. جی اسٹارٹنگ میں سوچتے تھے یہی تھا. سوچ تو یہی تھے, لیکن پھر اس سوچ کا کیا بنا؟ جی یہ ڈیلوژن تھا, وہ کچھ نہیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈس, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خرگوشوں کے ساتھ بھی دوڑیں اور آپ بھیڑیوں کے ساتھ بھی آپ چلتے رہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ تو پک اینڈ سائڈ چوز کرنی پڑے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیا بنانا ہے. لیکن ریسٹ ایشورڈ زندگی کا لطف اٹھانا آپ کا حق ہے. یہ آپ پکا یاد رکھیں کہ زندگی کا مزہ اٹھانا یہ آپ کا حق ہے, اور اس لیے جو آسان سا راستہ ہے وہ سادہ سا راستہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. بس یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی مولوی ٹائپ بندہ نہیں ہوں, میرا نام مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. میں سیدھی سیدھی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں, ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آگے حساب دیں گے تو آپ کو جنت ملے گی. مجھے نہیں پتا آگے حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یا آپ کو آگے جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی, پر میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں حساب کتاب ہو جائے گا. دنیا میں ہو جائے گا حساب کتاب. یہ کی باتیں آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن دنیا میں جو بھی بندہ غلط رستہ اختیار کرے گا, غلط زندگی گزارے گا, کریکٹر ڈیفیکٹس کے ساتھ چلنا چاہے گا, چاہے اس کی بہت پمپ اینڈ شو ہو, چاہے وہ بہت چمکتا ہوا نظر آئے, جو بھی بندہ دنیا میں کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لے کے, کریکٹر ڈیفیکٹس مینز کوئک فکسز, کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لے کے جو بھی پہ چلے گا اس کا حساب کتاب جلدی ہو جائے گا, آخرت تک نوبت نہیں آئے گی. یہ سیدھی سیدھی بات میں آپ کو بتا دوں. وہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کرتا, لیکن میں بتاؤں کہ دنیا میں مزہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان رستہ ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر آپ دنیا میں لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سوئیں. سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ رات کو جلدی سوئیں. سلپری ٹائم پہ گھر سے باہر مت جائیں. شام 6 بجے کے بعد سلپری ٹائمز ہے, گھر سے مت جائیں باہر. کسی وقت بھی سلپری لوگوں سے مت ملیں, چکنے لوگوں سے نہیں ملنا, ٹھیک. اگر آپ سلپری لوگوں سے نہیں ملیں گے آپ بچ گئے, صاف بچ گئے آپ. اگر آپ سلپری ٹائم میں گھر سے باہر نہیں جائیں گے آپ بچ گئے, صاف بچ گئے. سلپری پلیسز پہ نہیں جانا. یہ جو مہندیاں ہیں, یہ جو شادیاں ہیں, ایون میلاد کی جو رسم ہے شادیوں کے موقع پہ اب وہ بھی ہوتی ہے, اس میں بھی پیچھے الکوہل ہوتی ہے. کین یو امیجن؟ اتنا ایمان پایا جاتا ہے, اتنی فراوانی ہے ایمان کی. آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں بیاہوں پہ ایک لازماً میلاد کی رسم بھی ہوتی ہے. ہاں, جو قوالی کی, کیا بات ہے, آپ قوالی کی جو رسم ہوتی ہے, تو جو قوال ہوتا ہے وہ ہائی آکٹن پہ ہوتا ہے. قوال جو ہے وہ ہائی آکٹن پہ ہوتا ہے, اور جو دوسرے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں وہ ڈیزل پہ ہوتے ہیں. دیکھیے جس چیز کا بھی ڈر ہوتا ہے نا, اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کو فیس کر لیں, اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. جس چیز کا علاج ہے وہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ڈر تھا وہ ڈر نہیں تھا, وہ خوف تھا. ڈر اور خوف میں فرق ہوتا ہے. ڈر وہ ہوتا ہے جو جینون ہوتا ہے, خوف وہ ہوتا ہے جو ایکشن ہوتا ہے. یعنی جو اگر فرض کریں یہاں کوئی سانپ ہو تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کاٹ سکتا ہے, لیکن اگر اس اسکرین پہ کوئی سانپ کسی ویڈیو میں چل رہا ہو اور پھر بھی ہمیں ڈر لگے تو یہ خوف ہوگا, یہ فوبیا ہے. کسی زمانے میں ہم لوگوں کا ڈر خوف دور کرنے کے لیے ایک پروگرام کیا کرتے تھے جس کا نام تھا فیئر فوبیا ایریڈیکیشن پروگرام. اتفاق سے ہمارے پاس یہاں ایک سائیکالوجسٹ بیٹھی ہیں جو اس زمانے میں اس پروگرام کی انچارج تھیں, اور انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے 12 سال کے وقفے کے بعد.
विलिंग वेज को ज़रा हाथ खड़ा कर दें आप जी। हाँ जी, ये सांपों को लेके प्रोग्राम और हम सब करते थे। ये सांपों की इंचार्ज थी और एक सपेरा सांप लेके आया करता था और वो छोड़ देता था हॉल में, और लोग बैठ के बातें कर रहे होते थे तो देखते थे थल्ले सांप फिर रहे अंदर, और वो उठा के उसको गले में डाल लेते थे। क्यों होता था सर? खौफ को दूर करने के लिए, फोबियाज को दूर करने के लिए, क्योंकि स्नेक एक अलामत है, की अलामत है। वो एकदम नहीं करते ना। मिसाल के तौर पर वो जो पीछे शीशे हैं, उन शीशों के पीछे कुर्सियां हो और वहाँ से कोई देख रहा हो कि यहाँ स्टेज पे सांप है, तो उसको क्या होगा? नॉट लाइकली कि उसको कुछ होगा। और फिर वो हिम्मत करके सीढ़ियाँ उतर के तो वो उस रोशनदान पे आ जाए, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में वो दरवाजे पे आ जाए, और फिर आके तो फ़ौरन भज के जाके तो पीछे बैठ जाए, और फिर वो आगे आना शुरू हो और फिर फ्रंट लाइन में आ जाए, तो यहाँ हैं जो सांप फिर रहे हों। तो ये ग्रेजुअली एक प्रोसेस है कि जिसके तहत वो खौफ दूर करने का जो एक प्रोग्राम था। तो एक फोबिया जो है जब दूर होता है तो फिर दूसरा भी दूर होता है, और फिर तीसरा भी। एक क्रॉस, जैसे क्रॉस एडिक्शन होती है, तो इस तरह क्रॉस रिकवरी भी होती है। आपको पता है कि जो सो कॉल्ड तगड़े लोग होते हैं देहाती कल्चर में, ये वही होते हैं जो कि अगर आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये बहुत फिक होते हैं। वो छिपकलियों से डरते हैं, वो कॉकरोचों से डरते हैं, और वो अकेले कोई काम नहीं करते। वो तन्हा नहीं होते क्योंकि उन्हें अपनी तन्हाई से डर लगता है, उन्हें अपने आप से डर लगता है। ये अगर आप किसी भी बंदे को जो दूसरों को दहशत ज़दा करने के हवाले से बहुत कामयाब नज़र आता हो, तो आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने आप से भी डरता है। वो रात को अंधेरे में छत पे जाने से भी डरता है। वो कहीं भी अकेला नहीं जाता। आपने देखा होगा कि कई लोग कहीं भी अकेले नहीं जाते। वो किसी ना किसी को दाएं बाएं 1, 2, 4, 10, 50 जो बादशाह होते हैं हमेशा दरबारी साथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ताकत नज़र आती है वहाँ ताकत होती नहीं है, और जहाँ कमज़ोरी नज़र आती है ज़रूरी नहीं कि वहाँ कमज़ोरी हो। अगर अंदर की स्ट्रेंथ है तो दूसरे को वो फ़ौरन कम्युनिकेट हो जाती है। मुझे बताइए कि सड़क पे ख़वातीन जा रही होती हैं, कुछ ख़वातीन को कभी ये तजर्बा नहीं हुआ कि कोई उनके साथ पंगा ले या उनको छेड़े, जबकि कुछ ख़वातीन को हमेशा छेड़ा जाएगा। आप वजह बता सकते हैं? उनके अंदर जो फियर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये जो उनका अपना खौफ है, वो दूसरे को इनकरेज कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई अंदर स्ट्रेंथ रखता है, बातचीत कर सकता है, और कोई बंदा आगे बढ़ता है और वो उससे पहले बोल उठती है कि भाईजान क्या बात है, क्या मसला है आपको, तो वो इधर उधर फ़ौरन पनाहगाह तलाश करेगा। तो अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बाहर कम्युनिकेट होनी चाहिए। अंदर स्ट्रेंथ है तो वो बाहर पता चलनी चाहिए। गार्ड रखने से, गार्ड साथ लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अंदर डर है तो उस डर को जहाँ वो है वहीं ट्रीट करे, वहीं उसको बेहतर बना ले। सर उसी स्टेज पे कह रहे हैं। नहीं, अंदर है तो जिस जगह कोई प्रॉब्लम है तो उसी जगह फिक्स करेंगे ना उसको। अगर प्रॉब्लम अंदर है और फिक्स किसी और जगह जाके करने की कोशिश करें तो नहीं होगा। जिस जगह प्रॉब्लम है, जो चीज़ जहाँ गुम हुई है उसको वहीं तलाश किया जाएगा। जो चीज़ जहाँ गुम होगी उसको वहीं तलाश किया जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि कभी यहाँ बातचीत चल रही हो स्टेज पे और हम बातचीत कर रहे हो, कोई आप इतने फिर दे हो, कोई इधर टुर पवे, कोई उधर न चला जाए, कोई इधर। जी, मैं हैरान था, ऐसी ख़वातीन सांप गले में डाल के फिरती थी उस वक्त, और इतनी उनकी ज़िंदगियाँ बाद में कामयाब हो गईं। उनमें से एक सूफिया अमीर है। मैं आपको बताऊं कि ये अंदर जो काम है, ये काम है करने का काम। ये जो अपने अंदर को मजबूत करना है,
जो बेचैनियों से हमारी जान छूट जाए, जो डिप्रेशन से हमारी जान छूट जाए, जो हमें ऐसे ही खौफ रहते हैं, अंधेरे में अपने आप से डर लगता है। यहाँ लोग हैं वॉशरूम में नहीं जाते, दरवाज़ा खुला रखते हैं, यानी उन्हें डर लगता है कि अगर वॉशरूम में जाके वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई ईवल चीज़ हो सकती है वॉशरूम में। लेकिन दरवाज़ा खुला रखने का क्या मकसद है? इससे तो बड़े हादसे हो सकते हैं।